آج میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ آج میں پورے 2 سال بعد پاکستان واپس جا رہا تھا۔ میں نے سب گھر والوں سے بات کر لی اور سب نے مجھے اپنی اپنی پسند کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے گھر کے ایک ایک فرد کے لیے تحفے خرید کر اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ تبھی مجھے اپنی بیوی رمشا کا خیال آیا۔ میں نے ماں کو کال کر کے رمشا سے بات کرانے کا کہا تو وہ کہنے لگی وہ تو سو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو رات کے 7 بجے ہیں، وہ اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ میں نے ماں سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی ارے بیٹا کیا کریں، تمہاری بیوی اپنی مرضی کی مالک ہے، اپنی مرضی سے اٹھتی ہے اور اپنی مرضی سے ہی سوتی ہے۔ اگر کسی کام کا دل نہ ہو تو 100 بار کہتے رہو مگر وہ کام نہیں کرتی۔ جب سے میں دبئی آیا تھا تب سے میں اپنی بیوی کی برائیاں ہی سن رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ صرف ایک ہفتہ گزارنے کا موقع ملا تھا اور پھر مجھے اپنی جاب پر واپس آنا پڑا۔ اس لیے میں اپنی بیوی کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر مجھے اتنا اندازہ تھا کہ وہ ایک ڈبو قسم کی لڑکی تھی۔ لیکن اب جو کچھ اماں بتاتی تھی اسے سن کر میری بیوی کے بارے میں سارے اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر اس کے اچھے سے کان کھینچوں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھے۔ اپنی پسند سے ہی میں نے اپنی بیوی کے لیے کچھ تحفے خریدے اور اگلے دن میرا سفر شروع ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر مجھے میرے دونوں بھائی لینے آئے تھے۔ باقی گھر والوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں میرے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں اور میرے پسند کے پکوان پک رہے ہیں۔ میں گھر والوں کی محبت کے بارے میں سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا اور ساتھ ہی رمشا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے سامنے پا کر کیسا محسوس کرے گی۔ میں سب کے سامنے اس سے کیسے بات کروں گا اور اسے کیسے مخاطب کروں گا۔ گھر پہنچ کر سب گپ شپ میں مصروف تھے۔ سب لوگوں کو دیکھ کر میں بھی اپنی ساری تھکن بھول گیا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کروں گا، مگر اپنوں کو دیکھا تو سوچا کہ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہیے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن رمشا کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہاں ہوگی مہارانی؟ اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ اسے پتا بھی ہے کہ شوہر اتنے عرصے بعد گھر آیا، مگر شوہر کو وقت دینے کی بجائے اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں بہانے سے اٹھ کر باہر آ گیا اور اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کسی نے بستر تک ٹھیک نہیں کیا اور صفائی بھی نہیں ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا کہ آخر میری بیوی کرتی ہی کیا ہے جو کمرے کی صفائی تک نہیں کر سکتی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ مجھے صحن میں کھڑی نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا مگر اس نے ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی اور بالٹی سے گیلے کپڑے نکال نکال کر تار پر پھیلا رہی تھی۔ میں نے کہا رمشا یہ کیا طریقہ ہے؟ آج اتنے عرصے بعد میں آیا ہوں اور تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی، میرا حال احوال تک نہیں پوچھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ میرے لبوں پر آ ہی گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی اور بن سنور کر رہے گی، مگر اس کی تو حالت بدحال تھی۔ لگتا تھا کتنے عرصے سے اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیے۔ بالوں کی حالت بھی خراب تھی اور اس کی آنکھوں میں تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح بجھ سا گیا۔ میں نے کہا رمشا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ وہ پیکی سی مسکرائی اور کہنے لگی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ آئے ہیں، ورنہ میں ضرور آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر موجود ہوتی۔ مجھے اس بارے میں کسی نے نہیں بتایا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سبھی گھر والے جانتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، سب نے مجھے اپنی پسند کے بارے میں بتایا بھی تھا، مگر میری بیوی بے خبر تھی۔ میں نے اس کے بوسیدہ حلیے پر نظر ڈالی اور پھر سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ جب میں نے ساری بات انہیں بتائی تو وہ کہنے لگی اس لڑکی نے آتے ہی تمہیں ہمارے خلاف ورگلانا شروع کر دیا ہے۔ وہ بات جو گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے اسے تمہاری بیوی کیسے نہ معلوم ہو سکتی ہے؟ بس بیٹا یہ سب ڈرامہ ہے، ہمیں تمہاری نظر میں برا بنانے کا پورا کھیل ہے۔ اس دن میں نے دوبارہ اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میز پر طرح طرح کے کھانے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ تو پھر یہ سب کھانا کس نے بنایا؟ اس کا راز بھی جلد کھل گیا جب مجھے پتا چلا کہ یہ سب کھانا میری بیوی نے بنایا ہے، مگر اس نے خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا بلکہ مسلسل کچن میں مصروف رہی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب ایک دفعہ پھر اماں کے کمرے میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ہر طرف ہیٹر آن تھے اور سردی کا احساس تک نہیں تھا۔ میں نے کمرے سے باہر آنے کا کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر اتنے عرصے بعد گھر آیا اور تم اسے وقت دینے کی بجائے کاموں میں مصروف ہو گئے ہو۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی آپ کی امی کو گندے برتن پسند نہیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں رات کو برتن دھو کر ہی سو ورنہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کمرے میں آؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کم از کم کپڑے تو تبدیل کر لیتی، لگتا ہے تمہیں میرے آنے کی بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ میں طنز کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔
مجھے کمرے میں آئے کئی گھنٹے گزر گئے، آدھی رات ہوگی مگر ابھی تک وہ نہیں آئی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر وہ کچن میں کیا کر رہی ہے۔ میں غصے میں اماں کے کمرے کی طرف گیا تاکہ اس کے بارے میں پوچھوں، تو دیکھا وہ وہاں اماں کے پاؤں دبا رہی ہے۔ میں نہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ رمشا نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، اماں کو رات کو پاؤں دبوانے کی عادت ہے، جب تک انہیں نیند نہیں آتی تب تک میں پاؤں دباتی رہتی ہوں، جب یہ سو جائیں گی تو میں کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی، بہو صحیح کہہ رہی ہے، ایک یہی کام تو یہ ڈھنگ سے کرتی ہے۔ مجھے اسے پاؤں دبوانے اور سر کی مالش کروانے کی ایسی عادت ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ نہ لگے مجھے نیند نہیں آتی۔ میں بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گیا۔ گھر کا ماحول مجھے بہت عجیب اور پراسرار لگ رہا تھا۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی اور دونوں بھائی بھی سو گئے۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر سو گیا۔ اگلے دن دیر سے آنکھ کھلی، رمشا کی تلاش میں نظر دوڑائی تو کمرہ خالی تھا، مگر باہر آیا تو وہ حسب معمول کاموں میں مصروف تھی۔ اس وقت بھی اس نے پرانے کپڑے ہی پہن رکھے تھے۔ میری دونوں شادی شدہ بہنیں جو قریبی بیاہی گئی تھی، صبح ہوتے ہی پھر آ گئی اور ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو فراموش کر چکا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ مخاطب کی اور اپنی باتوں میں شریک کرنا چاہا، مگر وہ ہمیشہ کام ہے کہہ کر ٹال دیتی۔ تب اماں کہنے لگی، اسے تو ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، یہ ہمیں پسند نہیں کرتی، لگتا ہے اس نے ابھی تک ہمیں دل سے قبول نہیں کیا۔ ارے ہمیں تو چھوڑو، تم تو اس کے شوہر ہو، مگر تمہیں بھی یہ وقت نہیں دیتی۔ مجھے اماں کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ اسے خوب سناؤ، مگر سب کا لحاظ کر کے رک گیا۔ میرا نام عامر ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ جب میں میٹرک میں تھا تو ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہمیں کس کی آسروں پر چھوڑ کر چلے گئے، کچھ پتا نہیں تھا۔ گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ مجھے پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کرنی پڑی تاکہ میرے چھوٹے بہن بھائی اپنی تعلیم مکمل کر سکے اور اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہونا پڑے۔ اماں بھی بیمار رہنے لگی۔ ایک دن ہمارے ایک دور کے رشتہ دار نے گھر کے حالات دیکھ کر مجھے بیرون ملک بھیجنے کا انتظام کر دیا تاکہ میں وہاں جا کر اچھی ملازمت کر کے پیسے کما سکوں اور میرے گھر والے پرسکون زندگی گزار سکے۔ میں نے خود کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کر لیا اور دبئی چلا گیا۔ وہاں میں نے ہر طرح کی سخت مزدوری کی تاکہ گھر والوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جب بھی اماں بھائیوں اور بہنوں کی کامیابی کا بتاتی تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ میں جو کچھ کماتا سیدھا گھر بھیج دیتا۔ وہاں مجھے 3-4 سال گزر گئے۔ بھائی کالج پہنچ گئے اور بہنیں میٹرک کر گئی تو میں نے واپسی کی بات کی، مگر اماں نے کہا کہ بہنوں کے رشتے آ رہے ہیں اور ان کی شادی کے لیے بہت سا جہیز چاہیے۔ آخر تم دبئی والے بھائی ہو، جہیز سوچ سمجھ کر دینا ہوگا۔ اب گھر کی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی اور اسے سجا سنوار لیا گیا۔ میں اپنی خواہش کے باوجود خاموش رہا۔ بہنوں کی شادی کے بعد مزید 4 سال گزر گئے۔ اب بھائیوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا تو میں نے 2 سال مزید لگا کر ان کے لیے پیسے بھیجے۔ اس دفعہ میں کسی بہانے کے بغیر واپس آ گیا۔ اب میری اتنی عمر ہو چکی تھی کہ مجھے جیون ساتھی کی تلاش تھی تاکہ دکھ سکھ بانٹ سکوں۔ میں نے اماں سے ذکر کیا تو انہوں نے دور کے رشتہ داروں میں رشتہ طے کر دیا۔ میں نے شادی سے پہلے بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے خواہش ظاہر کی تو ماں نے کہا کہ وہ شریف لوگ ہیں، ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ یوں میں اپنی خواہش دبا کر بیٹھ گیا۔ میں نے شادی والے دن ہی اسے دیکھا۔ وہ ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر قدرے خاموش اور ذرا سی اونچی آواز پر ڈر جاتی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ سوتیلی ماں کے زیر سایہ رہی تھی جو اس پر ظلم کرتی تھی۔ شادی سے پہلے ہی وہ گھبرائی رہتی۔ شادی کے 1 ہفتہ بعد مجھے واپس دبئی جانا پڑا۔ میں نے اسے ساتھ لے جانے کا کہا، مگر اماں نے کہا، بیٹا یہ بھی نادان ہے، اسے دنیا داری کی ہوا نہیں لگی، اگر یہ باہر چلی گئی تو تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اسے یہی رہنے دے، ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔ میں نے اماں کی بات مان لی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ میرا بھلا چاہتی ہے، مگر جب میں مزید 2 سال گزارنے کے بعد واپس آیا تو گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ رمشا کا چہرہ ہوا مرجھایا ہوا تھا، اس کی خوفزدہ نظریں اور اس کا مجھ سے دور بھاگنا مجھے کسی گہری سازش کی بو دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیوں گھبرا رہی ہے۔ ایک رات پورا گھر نیند کے گوش میں تھا۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں کچن کی طرف گیا۔ لاؤن سے آتی دھیمی آوازوں نے میرے قدم روک لیے۔ وہاں میری دونوں بہنیں ہیٹر کے سامنے بیٹھی کہکے لگا رہی تھی۔ ان کی باتوں میں جس کا ذکر تھا وہ رمشا ہی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی، دیکھ لو کیسا جادو کیا ہے میں نے اپنے بیٹے پر، اسے ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اس کی وہ بیوی سارا دن ہم سب کے جوتے چاٹتی ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اگر عامر کو ایک لفظ بھی بتایا تو میں اسے طلاق دلوا کر سڑک پر پھینکوا دوں گی، اور وہ بیچاری ڈر کے مارے اس کے کمرے تک نہیں جاتی۔ میری بڑی بہن نے تیکھے لہجے میں کہا، اماں آپ نے تو کمال کر دیا، اس کی شادی ایسی غریب اور بے سہارا لڑکی سے کرائی، اگر کوئی پڑھی لکھی امیر ہوتی تو اب تک ہمارے گھر کو آگ لگا چکی ہوتی۔
یہ تو بے زبان جانور ہے، جتنا مرضی کام کراؤ اف تک نہیں کرتی۔ اماں نے فخری انداز میں سر ہلایا۔ میں نے اسے غریب گھر سے ہلایا کہ وہ اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکے۔ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں اسے اور عامر کو کبھی قریب نہیں آنے دوں گی، کیونکہ اگر ان کے دل مل گئے تو میری حاکمیت اور عامر کی کمائی دونوں میرے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ جس ماں کو میں نے اتنا درجہ دیا تھا، جس کے قدموں میں اپنی زندگی کے 10 سال نچھاور کر دیے، وہ اتنی سنگ دل نکلے گی۔ وہ میری بیوی کو صرف اس لیے دبا رہی تھی تاکہ میری کمائی پر ان کا قبضہ برقرار رہے۔ میں غصے سے بھرا صحن کی طرف بڑھا۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے اور باہر سخت سردی تھی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ رمشا صحن کے کونے میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے، وہ کانپ رہی تھی۔ پورے گھر میں ہیٹر چل رہے تھے، سب لوگ گرم لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، مگر میری بیوی، جس کے لیے میں نے دبئی کی تپتی دھوپ میں مزدوری کی تھی، اس برفانی رات میں باہر کام کرنے پر مجبور تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے برتن چھین لیے۔ وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی اور پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ عامر، آپ یہاں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، بس ابھی برتن ہونے والے ہیں، میں چلی جاؤں گی، پلیز اماں کو مت بتائیے گا۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی جیسے وہ کسی جلاد کے سامنے کھڑی ہو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا، رمشا، یہ تم کیا کر رہی ہو اس وقت اس سردی میں؟ اور یہ سب کیا ہے جو میں نے ابھی لاؤنج میں سنا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عامر، وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ اماں نے کہا، اگر میں نے آپ سے یہ بات کی کہ آپ کے قریب آئی تو وہ آپ کو ایسی پٹی پڑھائیں گی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے سارا دن کچن میں گزارا، سب کے لیے کھانا بنایا، سب کی خدمت کی، مگر مجھے ایک پل ہیٹر کے پاس بیٹھ ہی نہیں دیا گیا۔ اس نے روتے ہوئے سب کچھ بتایا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں رمشا کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا گیا۔ اسے پرانے پھٹے کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا تاکہ میری نظر میں اس کی کوئی قدر نہ رہے۔ اماں اسے رات بھر سونے نہیں دیتی تھی، کبھی پاؤں دبانے کے بہانے تو کبھی مالش کے بہانے، تاکہ اسے مجھ سے ملنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گیا۔ اتنے میں اماں آگے اور بولی، عامر بیٹا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس لڑکی نے پھر ڈرامہ شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً تسبیح سنبھالی اور مسلط آمیز لہجہ اختیار کیا۔ میں گرج کر بولا، بس کرو اماں، اب یہ تسبیح اور یہ ڈرامے بازی بند کرے۔ میں نے یہ سب سن لیا، آپ کی گفتگو، آپ کی سازش اور وہ طلاق والی دھمکی بھی۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے آپ جیسی عورت کو وہاں سمجھا، جس نے اپنے بیٹے کے گھر کو بچانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ میری بہنیں کچھ بولنے لگی تو میں نے انہیں غصے سے چپ کرا دیا۔ تم دونوں، جن کا جہیز میں نے اپنی جوانی بیچ کر بنایا، تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی؟ یاد رکھنا، یہ میری بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے، تمہاری نوکرانی نہیں۔ اماں نے رونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا بیٹا جادو کا شکار ہو گیا، یہ لڑکی تمہیں ہم سے دور کر رہی ہے۔ میں نے کہا، جادو اس نے نہیں، آپ کے ظلم نے کیا اماں۔ میں نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا، آج کے بعد رمشا اس جہنم میں ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اسی وقت رمشا کا سامان سمیٹا، وہ کانپ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے حق میں کھڑا ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اس کی ماں کے گھر لے گیا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے نا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام اور کہا، رمشا، میں نے تمہیں جینے کے لیے چنا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ یہ کاغذات، یہ ویزا سب اب تمہارے لیے ہیں، تم اب میرے ساتھ دبئی چلو گی۔ میں نے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا اور اگلے 15 دن کسی جنگ سے کم نہیں تھے۔ میں نے خاموشی سے اس کے تمام کاغذات تیار کروائے۔ میری ماں اور بہنوں نے ہر بار آزمایا، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی جذباتی بلیک میلنگ، کبھی رشتہ داروں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ بیوی کے پیچھے ماں کو چھوڑ دیا، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے صاف کہہ دیا، میں نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، اب مجھے شوہر ہونے کا حق ادا کرنے دے۔ میں پیسے بیچتا رہوں گا تاکہ آپ کی زندگی چلتی رہے، مگر میری بیوی اب کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گی۔ جس دن ہم ایئرپورٹ پر تھے، رمشا نے پہلی دفعہ خوبصورت نیا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کی امید تھی۔ جب جہاز اڑان بڑھی تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور لمبی پرسکون سانس لی۔ دبئی پہنچ کر جب ہم اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو رمشا فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ اب تو کوئی ڈر نہیں ہے، اس نے کہا، عامر، یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ میں تو بھول گئی تھی کہ عزت سے جینا کیا ہوتا ہے، وہاں مجھے انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اماں مجھے آپ کے کمرے کی صفائی تک نہیں کرنے دیتی تھی تاکہ آپ کو لگے کہ میں سست ہوں۔ وہ مجھے آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی ڈرا دیتی تھی کہ اگر میں نے آپ کو چھوا بھی تو وہ آپ کو دوسری شادی پر آمادہ کریں گی۔ وہ کہتی تھی کہ عامر کسی اونچی سوسائٹی کی لڑکی چاہتا ہے، تم تو بس ایک بوجھ ہو۔ اس نے بتایا کہ کس طرح میری بہنیں اس کے لائے ہوئے تحفے چھین لیتی تھی اور اسے کچن کا بچا کچا کھانا کھلاتی تھی۔ وہ 7 دن
جب میں گھر میں تھا اور سب خوش کپیوں میں مصروف تھے، رمشا کچن میں چھپی رہتی تھی کیونکہ اسے حکم تھا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، میرے سامنے اچھے کپڑے نہ پہنے اور تیار نہ ہو۔ وہ ڈرتی تھی کہ وہ کہیں اپنے حسن سے مجھے جیت نہ لے۔ اگر وہ مجھے جیت لیتی تو انہیں نقصان ہو جاتا اور میں ان سے دور ہو جاتا۔ آج ہمیں دبئی آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ رمشا بالکل بدل چکی ہے، اس کی صحت بہتر ہوگی اور وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، باتیں کرتی ہے اور ہم دونوں مل کر اپنا گھر سنبھالتے ہیں۔ میں نے اسے کمپیوٹر کورس میں داخلہ کروایا تاکہ وہ خود مختار بن سکے۔ میرے گھر والے آج بھی فون کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں اور میں انسانیت کے ناطے ان کی مدد بھی کرتا ہوں، مگر میں نے واضح کر دیا کہ ہماری زندگی کے فیصلے اب صرف میں اور رمشا کریں گے۔ میں نے اپنی زندگی کے 8 سال جن لوگوں پر قربان کیے، انہوں نے مجھے صلہ دکھ اور دھوکے کی صورت میں دیا، مگر رمشا کی محبت نے مجھے وہ سکون دیا جو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آج میں کامیاب شوہر ہوں کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ظلم سے نکال لیا جس میں وہ میری ہی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ اپنا فرض نبھایا، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے باپ کا کردار ادا کیا، ماں کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس پردیسی کی ہے جو اپنی زندگی دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ رشتوں کا احترام ضروری ہے مگر کسی معصوم کی زندگی کی قیمت پر نہیں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ رمشا میرے ساتھ ہے اور یہی میری کل کائنات ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔